بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنک ایٹیمالوجیکل ڈکشنری، اس کا ہم نے نام تجویز کیا ہوا ہے صدر المصادر۔ یہ قرآن پاک کے مادوں کی عجمی صورتیں جو ہیں ان کی ڈکشنری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے مادہ قاف طا عین پر خصوصی کام کیا ہوا ہے، تقریباً 100 صفحے کی یہ کتاب ہے۔ اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ حضرات کی نظر کیا جا رہا ہے۔ اس مادہ سے ایک مصدر بنتا ہے قاطعاً، مصدر قاطعاً۔ اب اس مصدر کے ہم معنی اور ہم زبان اور قریب الصوت الفاظ جو ہیں وہ ہیں خزعاً، کسواً، قنوتاً، اور یہی جو ہیں یہ قطعاً کا اردو جا کر کے جو لفظ بنتا ہے وہ قاطن سے کاٹنا، چھانٹنا، گٹھانا، اور کھنڈن ہندی کا لفظ ہے، کھنڈن ہندی کا لفظ ہے، یہ بنتے ہیں۔ اب اسی قطعاً سے کاٹنا معنی اور عربی ہی کے جو ہم معنی اور قریب الصوت الفاظ ہیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ قطن، قدن، قصن، غصن، جدن۔ اب یہ جو قط جو ہے عین کٹنے سے جو قط رہ جاتا ہے، انگریزی میں جا کر یہ کٹ، گش، GASH، گش، اور فارسی میں جا کر کے کش کا تلفظ اختیار کر رہا ہے، اور کش کا کشتن مصدر ہے۔ اب آگے کا تن سے معنی ہے ایک اس کا روکنا۔ روکنا کے معنی میں اس کا بدل بنا ہے شٹ، SHUT، شٹ، بروزن قط۔ اب اگر تنوین کے ساتھ قطن ہو تو منع کرنا یا روکنا، تو پنجابی میں اس کا تلفظ ہوا ہے ٹھوکنا، پنجابی ٹھاکنا۔ اب ایک اور معنی ہے قطن کا، کنواں کھودنا۔ تو یہ کھودنا کا لفظ جو ہے یہ بھی اسی سے قطن سے بنا ہے۔ کوتنا، کاف کھے میں بدلا اور تویں جو دال میں بدلا، اور تنوین جو ہے وہ نون کی صورت اختیار کر دی، کھودنا بن گیا۔ اب یہی قط جو ہے، یہ قاف جو ہے انگریزی میں جا کر ڈی کی صورت اختیار کر گیا، اور طا جو ہے وہ جی کی صورت اختیار کر گیا، تو ڈگ کا لفظ بنا۔ اب یہی قط جو ہے، خاموش کرنا بھی اس کا ایک معنی ہے۔ ایک معنی ہے قط کا خاموش کرنا، وہی قطن ہی جا رہا ہے مادہ، صرف تنوین یہاں سے ہٹائی، تو یہ قط جو ہے یہ کوئٹ، QUIT، کوئٹ کا تلفظ اختیار کر لیتی ہے۔ اب یہی جو ہے اس کا معنی ہے گھونٹنا، گلا گھونٹنا۔ تو گھونٹنا بھی اسی سے بنتا نظر آیا ہے، قاف گھے میں اور طا تے میں تبدیل ہوا، تنوین نا کی صورت اختیار کر گھونٹنا اس سے بن گیا۔ اب یہی اسی معنی میں انگریزی کا جو لفظ CHOC کی چوک، اسی سے بنتا نظر آتا ہے۔ یہاں بھی عین جو ہے محذوف ہو چکا ہے، قط جو ہے یقوت کے وزن پر جا کر چوک کا تلفظ اختیار کر گیا۔ اب آگے تعلق، رشتہ ختم کرنا، یہ پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی کٹی کا لفظ بولا جاتا ہے، جو اسی سے بنتا نظر آتا ہے، قطی، کتی۔ اچھا، اور اسی مادہ سے قطیعت کا لفظ آتا ہے، قطیعہ عین جو ہے حذف کر گیا، اور قطی جو ہے یہ کٹی کا لفظ اختیار کر، مادہ وہی ہے قاف تو عین۔
اب اس مصدر قطیعۃ تنوین کے ساتھ وہی رشتہ ختم کرنا، تو کٹی کرنا، کیا کرنا؟ کٹی کرنا۔ کرنا جو ہے یہ تن کی بدلی ہوئی شکل معلوم ہوتا ہے۔ اب یہی قطیہ جو ہے اس کا یہ عین اور تا یہ حذف ہو گیا، باقی قط رہ گیا، تو چھڈنا، چھوڑنا کے معنی میں چھڈنا پنجابی تلفظ ہوا۔ اب یہ قطعت جدا کرنا، تو کھنڈت، جدا ہونا کے معنی میں کھنڈت، سنسکرت میں اس کا تلفظ ہے کھنڈت۔ اب قطع، سانس کا انقطاع، گھٹن اسی سے بنتا نظر آیا ہے۔ یہ قط اور توئیں کو تنوین دے ایک قسم کی، تو قطن جو ہے یہ گھٹن کا تلفظ اس اختیار کر جاتا ہے۔ اب افعال کے وزن پر جا کر یہ مادہ اقطاعاً، سانس کا منقطع ہونا، جو اوپر جو ہے وہی گھگھیانا اسی سے بنا ہے۔ اگر یہ تنوین ختم کر دیں، عین ختم کر دیں، تو گھگی کا لفظ جو ہے گھگھیانا مصدر گھگی اسی سے بنتا نظر آیا، حاصل مصدر۔ اب تفعیل کے وزن پر لے جائیں، تقطیع، تقطیع جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اس کا مطلب ہے۔ تقسیح، یہ عربی اس کا متبادل ہے، اور ٹو کٹ جو ہے اس کا تلفظ ہوا انگریزی میں۔ یہ ٹو جو ہے یہ تا کی بدلی ہوئی شکل ہے، تقطیع کے تا جو ہے اس کی بدلی شکل ٹو۔ اب یہی معنی ہے، صرف تقطیع تنوین کے ساتھ جو ہے یہ SCAN سیکنڈ، تقطیع، ION تقطیع، سکنشن، شن، یہ بن گیا تقطیع کا انگریزی تلفظ، ٹکڑے ٹکڑے کرنا کے معنی۔ اب مفاعلہ کے وزن پر چلے جائیں، تو مقاطعہ جو ہے اس کا عین اور تا جب حذف کر دیں، یا حذف ہو چکا ہے، تو اس سے بنا ہے بوائے کاٹ، BOY بوائے، COTT کاٹ۔ بوائے جو ہے وہ میم کی بدلی ہوئی شکل ہے بوائے، اور COTT کاٹ، قوت کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اردو میں بھی یہ بائی کاٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہندی میں اس کی بدلی ہوئی شکل ہے بجوک۔ اب افعال کے وزن پر جاتے ہیں، تو انقطاع کا مطلب ہے کٹنا، اور یہاں بھی الف اور عین جو ہے یہ کٹ چکا ہے، اور انقط باقی رہ گیا ہے، جس کی بدلی ہوئی شکل جو ہے INCISE، انسائز، سائز کت کی بدلی ہوئی شکل ہے، انسائز کٹنا، یہ انقطاع کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اب یہی مصدر اقطاع، اب اس کا عین اور الف کٹ گیا، وہی اقتت، یہ افتعال کے وزن پر، وہ انفعال کے وزن پر تھا، یہ افتعال کے وزن پر، اس کا معنی ہے مال میں سے کچھ حصہ لے لینا۔ تو اس کے دو انگریزی لفظ نظر آئے ہیں، EXACT ایکسیکٹ، EXCISE ایکسائز، یہ دو لفظ اقتطاع سے بنتے نظر آئے ہیں۔ ایک لفظ ہے قطع، جس کا معنی ہے خوگیر، گدا اور گدی اس کی بدلی ہوئی شکلیں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہی کت جو ہے، اس کا ایک معنی ہے نقش و نگار والا کپڑا، یہ چھینٹ کا کپڑا جو ہے، یہ چھینٹ کا لفظ، اور CHINTZ جو ہے یہ انگریزی کا تلفظ ہوا۔ اب قطع ایک حصہ، اس کا معنی ہے قطع کا ایک حصہ، اس کا عربی متبادلات ہیں شخص اور دقیقہ۔ اب اسی قطع کا ایک فارسی بدل ہے قوش، یہ عین اور تے حذف ہوا،
کس رہ گیا، اس کو قاف پر لے جائیں وزن پر تو یہ کاش بن گیا۔ اب کوٹا QUOTA کوٹا بھی اسی سے بنتا نظر آیا ہے۔ اب کتا کا ایک مطلب ہے پلاٹ۔ کھاتا کا لفظ پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی بولا جاتا ہے، یہ اسی سے بنتا نظر۔ کوتیا، کوتیا کا مطلب ہے جاگیر۔ کوئٹہ جو شہر کا نام ہے وہ اسی سے بنتا نظر آیا ہے، کوئٹہ، کوتیا۔ اب یہ جاگیر ہی کے معنی میں انگریزی کے علاوہ اردو میں، پنجابی میں، سندھی میں یہ تلفظ اس کے ہوئے۔ گوٹ، کوٹ جیسے سیالکوٹ، گوٹ اور گوٹ ایک دفعہ سے، یہ کوتیا کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ اب لٹریچر میں کتا کا لفظ جو ہے وہ عام استعمال ہوتا ہے۔ کتا خاص صنف ہے اور 7 یا 10 یا اس سے کم اشعار لغت میں اس کا یہ معنی ہے۔ اور انگریزی کا سٹانزا، STANZ سٹانزا، CANTO کنٹو وغیرہ اسی کی بدلی ہوئی شکل نظر آتے ہیں۔ اب اسی کتا کا ایک معنی ہے کتاب کی فصل۔ کھنڈ، کانٹ اور سیکشن اسی سے بنتے نظر آئے ہیں۔ یہ تنوین کے ساتھ تن کی، یہ TION تن کی بدلی ہوئی شکل ہے، تو یہ قطعتن جو ہے یہ سیکشن کی صورت، SECTION سیکشن۔ اب قطع کٹے ہوئے ہاتھ کا حصہ، تو یہ ٹنڈ، ٹھنٹ اور ٹھونٹ یہ اسی سے اردو کے تلفظ ہیں۔ قطاعن فعال ان کے وزن پر کاٹنے کا آلہ، قطیرہ، قاطی اور کٹر اسی سے بنتے نظر آئے۔ ایک اور کاٹنے کا آلے کے لیے ہے وزن قطاعن، اس کا ان جو ہے کاٹ دیں تو قطع جو ہے قاطی اسی سے بنتا نظر آتا ہے۔ قطاع تراشا، گنڈیری اسی سے بنتا ہے نظر آیا ہے۔ اور قطیت، قطیہ خراج، ٹیکس، TAX ٹیکس۔ تقطیع پیچھے وزن گزر چکا ہے یہ مصدر کو دوسرے معنی میں۔ اب اس معنی میں آدمی کا قد کاٹ جو ہے، اس معنی میں سٹیٹ، STATE سٹیٹ، STATUE سٹیچو، یہ دو لفظ اس سے بنتے نظر آئے ہیں۔ ایک تیسرا تنوین کے ساتھ اگر لیں اس کو، تقطیعن تو سٹیچر، STATURE یہ لفظ بنتا اس سے نظر آیا۔ اب قاطع کاٹنے کا آلہ، قاطع کھٹا، کھٹا اسی سے بنا ہے۔ اب قاطعن اس سے کاٹنے کا آلہ، کاٹنے کے آلہ کا ایک یہ بھی وزن ہے، کٹار اور خنجر۔ اور بغیر تنوین کے قاطع SCYCTHET ست، یہ اسی سے بنتا نظر آیا۔ اب کھٹاس کے لیے قاطعت، یہ کھٹاس کے لیے وزن ہے۔ اب قاطع، قاطع کی مؤنث قاطعہ، کھٹائی۔ اب قاطعہ سفری پرندے جو ہیں ان کو قاطعہ کہتے ہیں، جیسے کونج وغیرہ کے ایک خاص موسم میں وہ اپنے علاقے سے سفر کر جاتی ہیں۔ قوس، کونج، غوث اور انگریزی میں GOOSE گوس، یہ قاطعہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ مقطع، مقطع کا میم حذف ہو گیا، کس رہ گیا، عین بھی حذف ہو گیا۔ نہر کا وہ مقام جہاں سے پار ہو سکے، گودی اور گھاٹ۔ یہ ہمارے مقالہ تصریف اللہ قضا کی انتہائی مختصر سی اس کی تعارف تھا۔